سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشنے کے بے شمار راستے پیدا کرتا ہے۔ اگر اس نے مسلمان کو بخشنا نہ ہوتا تو پھر وہ رمضان کا مہینہ بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نکالتا ہے اور جنت کی طرف داخل کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک بکری میں لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، اور اس حدیث پاک میں باقاعدہ بنو کلب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس میں بکریوں کی تعداد بے تحاشا تھی۔ ہر شخص کے پاس کئی بکریاں تھیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی بکریاں نکال کر باہر لے کے جاتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے وہ اس سے بھر جاتی تھی، یعنی اتنی تعداد میں ان لوگوں کے پاس جانور تھے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا پڑتا ہے، اس سے استغفار اور اس سے بخشش طلب کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر آپ کو یہ نعمتیں مل سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے عوام الناس کا روزہ، وہ عام قسم کا روزہ جو میں اور آپ رکھتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد روزے کا جو دوسرا درجہ ہے وہ جو ہے وہ خواص کا روزہ ہے، یعنی جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھ لیجئے۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنی زبان کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، ٹانگوں کو، الغرض کے جسم کے ہر حصے کو گناہوں سے بچائیے۔ یہ ہوتا ہے خواص کا روزہ۔ اور تیسرے درجے کا جو روزہ ہوتا ہے، اور یہ ٹاپ درجے کا روزہ ہے، یعنی خاصان خدا کا روزہ۔ خاصان خدا کے روزے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ پورا دن اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہیں کرتے، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ان کو تھوڑی سی کوشش یہ کرنی پڑتی ہے، اپنا موبائل فون آف کرنا پڑتا ہے، اپنے ٹی وی کا بٹن بھی آف کرنا پڑتا ہے، اپنے مسلے پہ بیٹھنا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے، اور اس سے بخشش اور جو استغفار ہے اس کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اس درجے کا روزہ رکھا جائے۔ بڑے مشہور کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب اپنی اس رحمت کی چادر میں، جو اس کی رحمت کی چادر ہے، جو اس کی کرم کی چادر ہے، اس کے اندر ہمیں جگہ دے گا۔ اور اس جو مہینہ ہے رمضان شریف کا، اس کی آخری جو عشرہ ہے، اس کی چند طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک شب قدر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو وہ 80 سال بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات کی عبادت آپ کی 80 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک بار پھر اس کو پانے کے لیے آپ کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے فضل کو یاد رکھیے گا، ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ تلاش کرنے سے ملتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہم پہ ضرور کرم کرے گا۔ لیکن رمضان شریف میں اپنی خوب عبادات میں جی لگائیے، اس طرف اپنے آپ کو گامزن کیجئے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف کھلے اور آپ کا دل اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس سے آپ کو بخشش ملے گی، آپ کو استغفار ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے گا۔ یہ عبادت ہے، عبادت کرنے سے ہی یقیناً دلوں کا سکون عبادت میں ہے، اور اللہ کے ذکر میں رمضان شریف میں خوب دل لگا کر عبادت کیجیے۔